اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ IMTV کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم۔ آج ہم اعضائے جسم کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز سائنسی دانشور جناب محمد علی سید صاحب۔ آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سید صاحب۔ السلام علیکم، کیسے سید صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ سید صاحب ہم اپنے انتہائی ممنون متشکر ہیں کہ آپ ہمیں مسلسل وقت دے رہے ہیں۔ سید صاحب، آپ کی پہلی کتاب جسم کے عجائبات کب شائع ہوئی اور آپ نے اس میں کتنے اعضاء کا تذکرہ کیا ہے؟ جسم کے عجائبات جو ہے سب سے پہلا ایڈیشن اس کا 2005 میں آیا تھا، شائع ہوا تھا جی۔ اور اس میں جسم کے جو 34 اعضاء ہیں، پارٹس ہیں، ان کے بارے میں الگ الگ ابواب قائم کیے گئے۔ اچھا۔ اور تصاویر کے ساتھ وہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ جی جی۔ اب اس کا شاید 5واں یا 6واں ایڈیشن شائع ہو چکا ہے۔ جی جی۔ تو آپ نے ہر اعضاء کے بارے میں الگ الگ لکھا ہے؟ جی، میں ادھر سے آپ سے بھی وضاحت کر دوں اور اپنے ناظرین سے بھی کہ یہ کتاب جو ہے بیسیکلی یہ میں ترجمہ ہے۔ جی۔ اچھا۔ عالم اسلام میں ایسی کوئی کتاب نہیں پائی جاتی۔ جی جی۔ یہ اصل کتاب جو ہے ایک یہودی نے لکھی تھی، اس کا نام تھا ریڈ کلف۔ اچھا۔ اور یہ ریڈر ڈائجسٹ کے اندر شائع ہوئی تھی، سلسلے وار شائع ہوتی رہی، اور اس کے بعد یہ کتابی شکل میں شائع ہوئی۔ جی جی۔ اور اس کے دو حصے مینلی تو اس کا نام ہے آئی ایم جیوس باڈی، رائٹ۔ اور اس کا جو دوسرا پارٹ ہے اس کا نام ہے آئی ایم جینس باڈی۔ تو جینس باڈی میں خواتین کے جو الگ سے یعنی اعضاء ہیں جی، اس کا تذکرہ ہوا ہے، اور باقی کے اندر خواتین اور مرد دونوں کے اعضاء کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو میں نے اس کو ترجمہ کیا تھا، البتہ اس نے جو اس کا اصل رائٹر ہے اس نے اس کتاب کے اندر ہر جگہ کسی جگہ خدا کا نام نہیں لیا۔ صحیح۔ کیونکہ جسم تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے نا، تو آپ مطلب بات کریں ایک بلب کی اور ایڈیسن کا نام غائب کر جائیں تو ذاتی والی بات یہ بددیانتی ہے۔ بددیانتی ہے۔ یہ آپ موبائل یا ٹیلی فون کا نام لیں اور آپ جو اس کا ایجاد کرنے والا تھا اس کو بھول جائیں، جی، تو ایک بددیانتی ایک طرح سے۔ تو میں نے اس سے گریز کیا، اور میں نے جہاں انہوں نے نیچر کا لفظ استعمال کیا تھا جی، اور جہاں نیچر کی تعریف کی تھی، شکریہ ادا کیا تھا، وہاں میں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ ٹھیک ٹھیک۔ صحیح صاحب، ہمارے جسم جو ہے ایک قدرت کی عظیم نشانی ہے، کیا اس کا قرآن میں کہیں تذکرہ ملتا ہے؟ قرآن مجید میں تو متعدد مقامات پر جسم کا تذکرہ ہے، اور مجھے زبانی تو آیتیں یاد نہیں رہتی، بہت ساری جگہ پر آیا ہے۔ جی جی۔ مثلا میں ایک سورہ ملک کے اندر بھی ہے جی کہ ہم نے تمہیں آنکھ، کان اور دل دیے۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ ہم نے تمہیں آنکھ، کان، تمہیں ہونٹ دیے، بالکل، ہاں، ہے نا، تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے۔ صحیح۔ ایک معروف آیت ہے جو ہر آدمی کے علم میں، بیشتر لوگوں کے علم میں ہے کہ ہم انہیں نشانیاں دکھلائیں گے، اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جی کہ ہم ان قریب بہت جلد ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور خود ان کے وجود میں بھی۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 ہے۔ واہ۔ تو وہ نشانیاں جو تھیں، ظاہر ہے کہ جب نزول قرآن کا عہد تھا اس زمانے میں تو سمجھنا ان کو مشکل تھا کہ کیا نشانیاں ہیں جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن 19ویں اور 20ویں صدی میں جب میڈیکل سائنس نے ترقی کی، اناٹومی اور فزیولوجی جیسے علوم نے ترقی کی، پھر 20ویں صدی میں سمجھے جینیٹکس سامنے آئی،
مائکرو بیولوجی جیسے علوم سامنے آئے، ریڈیولوجی جیسے علوم سامنے آئے، تو اب جب جسم انسانی کو دیکھا گیا تو پھر وہ جو نشانیاں ہیں خدا کی ہمارے جسم کے اندر، جی جی، وہ کوئی ان کا شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری میں جو متوجہ کرنا چاہوں گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر کہا کہ یہ نشانیاں، یعنی یہ سورج اور چاند ستارے، یہ ہوا، موسم، ان کا قرآن مجید میں بہت تذکرہ ہے، زمین کا تذکرہ ہے، بادلوں کا تذکرہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ بارش کا پانی ہے، خشک زمین پہ گرتا ہے اور وہاں اگلے دن ہریالی اگاتی ہے، تو کیا چیز اس میں منتقل ہو گئی مٹی کے اندر جو ہریالی نکل آئی، ہے نا؟ تو اب یہ متوجہ کیا اللہ نے متعدد جگہ پر، لیکن جو انسان کے غور و فکر کرنے کے لیے جو سب سے قریب ترین نشانی ہے وہ اس کا اپنا وجود ہے۔ بے شک میں ہوں نا، میرے جسم، مجھے اپنے جسم پر ہی غور کر لوں گا تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہم کیسے کھاتے ہیں، ہم کیسے بولتے ہیں، نہیں بولتے ہیں، پھر کھانا کھا لیتے ہیں اور وہ کھانا ہضم ہو جاتا ہے، ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ بالکل، ہم دیکھتے کس طرح ہیں، ہم بولتے کس طرح ہیں، ہم سنتے کس طرح ہیں، میں کیسے آپ بول رہا ہوں، جی، وہ کون سے اعضاء ہیں، کیا صلاحیت ہے، اور آپ کس طرح سن رہے ہیں میری بات اور سمجھ بھی رہے ہیں، جی جی، تو وہ کیا سسٹم ہے۔ بالکل، یہ ان سب کے اوپر غور کرنا چاہیے اور یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ بے شک ہم خدا سے شکوے تو بہت کرتے رہتے ہیں کہ میرا یہ کام نہیں ہوا اور فلاں کام نہیں ہوا، شکر نہیں کرتے، کبھی اس کی جو نعمتیں ہیں اس کا شکر تو ادا کریں، تو جتنا شکر ادا کریں گے اتنی آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ بے شک۔ صحیح صاحب، ہمارے جسم میں بال ہوتے ہیں مگر ہتھیلی پہ نہیں ہوتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے قرآن مجید تو ظاہر کوئی میڈیکل کی کتاب بھی نہیں ہے، وہ تو اشارے کرتا ہے، یہ انسان کا کام ہے کہ ان اشاروں سے آگے بڑھائے بات کو۔ صحیح۔ تو اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارا جسم اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کس طرح ہے عظیم نشانی؟ عظیم نشانی اس طرح سے، اور یہ ہم اپنے جسم پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ایک خالق، ایک ہے، واحد اللہ جل شانہ، ٹھیک ہے نا، اور اس نے ہمارے جسم کو ایک خاص مدت تک کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے وہ تمام بنیادی وسائل عطا کر دیے جن کے ذریعے ہم 60 70 100 سال آرام سے یہاں گزار سکتے ہیں۔ جی جی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہمیں غور کریں تو آپ دیکھیں گے جب آپ نے ہتھیلی کے بارے میں سوال کیا تو ہتھیلی، یہ ہاتھ جو ہے نا، یہ ہمارے سب سے جسم کا حساس ترین علاقہ ہے۔ بالکل، ہے نا، اس کو ہم یہاں رکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ نرم صوفہ ہے، لکڑی پہ رکھیں گے تو آنکھیں بند بھی ہوں گی تو پتہ چل جائے کہ لکڑی ہے، یہ پلاسٹک ہے، یہ چھری ہے مثلاً۔ آگ پہ رکھیں گے، آپ جیب میں ہاتھ ڈال کے سکے پڑے ہوتے ہیں نا تو آپ سکوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ کون سے سکے ہیں۔ صحیح کہا۔ یہ کمیونیکیشن سارے ہاتھ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اچھا، آپ ماں کا ہاتھ جب چھوٹے بچے کے اوپر چلتا ہے تو وہ اس کو راحت فراہم کرتا ہے۔ کیا ہے اس ہاتھ کے اندر؟ حضرت عیسیٰ ہاتھ لگاتے تھے مریض کو اور مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ جی جی، تو اس ہاتھ میں بہت پراسراریت ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ جب ہماری ہتھیلی ہے تو اس طرف سے ہتھیلی بالکل بالوں سے پاک ہے اور اس کی جلد کسی اور طرح کی ہے۔ اس کو آپ اگر مائکروسکوپ سے اس جلد کو دیکھیں تو اس جلد کے اوپر، ساری کے اوپر باریک باریک لائنیں پڑی ہوئی ہیں۔ بے شک، اور وہ لائنیں جو ہیں نا ان کے تھوڑی تھوڑی نمی ہر وقت موجود رہتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور اس نمی کی وجہ سے ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم زمین سے، یعنی جو ٹائل ہے اس کے اوپر ایک سوئی پڑی ہے بہت باریک سی، وہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ہم کرکٹ کا بیٹ اس کو مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں، کار کا اسٹیئرنگ ہم سنبھال سکتے ہیں۔ سردیوں کے زمانے میں یہ نمی ذرا کم ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں ہاتھ سلپ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی انگوٹھی جو نا وہ ہاتھ میں سے نکلنے لگتی ہے، جو رہتی ہے تو نمی کے سبب ہے ہمارے اس حصے کے اندر، اس حصے میں نہیں۔ اس طرح ادھر کی جو ہے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت ہے، یہ کسی اور طرح کی بنائی گئی ہے، یہاں کی جلد کسی اور ساخت کی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ یہاں دوسرے کام ہیں اس کے دوسرے کام ہیں۔ اس کے اوپر جو یعنی جو فنگر پرنٹس ہیں یہ صرف آپ ہی کے ہاتھ کے اوپر ہیں، باقی دنیا میں کرۂ ارض پر کسی دوسرے کے ہاتھ پہ یہ والے نہیں ہیں جو میرے ہاتھ پر ہیں۔ تو یہ کیا ایک عظیم نشانی نہیں ہے؟ ایک اتنی سی جگہ میں ڈیزائن کرنا، ایک کسی بھی آرٹ کا کوئی بھی ڈیزائن اتنی سی جگہ کے اندر ہو اور کھربوں ڈیزائن ہوں وہ جو ایک دوسرے سے نہ ملتے ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون کر سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کیا دنیا کے سپر کمپیوٹر کے پاس یہ طاقت ہے کہ اتنے پرنٹ نکال سکے؟
اتنی ویرائٹی پیدا کر سکے. یہ تو صرف ہاتھ کی بات کر رہے ہیں. اچھا، ہماری ہتھیلی کا تعلق کیا دماغ سے بھی ہے؟ یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، اگر آپ کہیں تو میں ذرا تفصیل سے بولوں. دماغ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ہاں، دماغ پہ ہم پھر بات کریں گے، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کوئی بھی کام جو کرتے ہیں نا، یعنی پہاڑ کاٹنے سے اور پلک جھپکنے تک، جی جی، اور حتیٰ کہ خواب دیکھنے تک، اچھا، کچھ سوچنے تک، کوئی آئیڈیا سوچنے کے لیے، اس سب کے لیے توانائی درکار ہوتی ہے ہمیں. تو وہ جو توانائی ہے، جیسا آپ کا کام ہے اس کے مطابق آپ کے جسم کا جو مواصلاتی نظام ہے وہ دماغ کو اطلاع کرتا ہے، اور دماغ اس ضرورت کا اندازہ کرنے کے بعد آپ کے جسم ایک ہارمون جاری کرتا ہے آپ کے جسم میں، آپ کے خون میں. وہ سیکنڈوں کے اندر جسم کے جو 75 لاکھ یا اس سے زیادہ خلیے ہیں ان تک پہنچ جاتا ہے، اور ہر خلیے کے اندر 1000 توانائی گھر ہوتے ہیں، جسے مائٹروکونڈریا کہا جاتا ہے. 1000 توانائی گھر. تو دماغ نے جو ہارمون جاری کیا تو اس میں یہ حکم ہوتا ہے، کیمیکل ہے وہ، اس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے توانائی گھر آن کر دیں. جیسے ہی ہم لائٹ آن کر دیتے ہیں، ہم ہیٹر کو آن کر دیتے ہیں، تو وہ جو 1000 توانائی گھر 75 لاکھ سیلز کے اندر ہیں، وہ اس ایک حکم کے مطابق لمحے کے اندر وہ 1000 توانائی گھر آن کر دیتے ہیں. مثلا آپ کے دانت کے نیچے ایک چھالیا کا ٹکڑا آیا، جی جی، آپ کے دانتوں نے اندازہ لگایا کہ اس کو کتنا پریشر چاہیے. دانتوں نے اندازہ نہیں لگایا، دانتوں نے دبا کے دیکھا، اور یہاں جو اعصابی نظام ہے اس نے دماغ کو بتایا. دماغ نے وہ ہارمون جاری کیا، اور وہ توانائی اس وقت تک پیدا ہوتی رہے گی جب تک کہ یہ چھالیا اچھی طرح سے ختم نہیں ہو جائے گی، پس نہیں جائے گی. جب یہ کام ہو جائے گا تو وہ توانائی گھر آف ہو جائیں گے سارے. صحیح. وقفہ لے لیں ذرا. بالکل ضرور. ناظرین، وقفہ ایک بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین. ہماری گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے منقطع ہوا تھا. یہ صحیح صاحب بتا رہے تھے کہ آپ جب منہ میں چھالی لیتے ہیں اور وہ جب ہم چباتے ہیں تو ہمارا جو اعصابی نظام ہے وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ سب ہمارے منہ میں چھالی ہے. بالکل. ہم کوئی بھی کام کریں، بال پین پکڑ کے ہم نے لکھنا شروع کیا، جی جی، تو یہ ہاتھ میں جو یہاں اعصابی نظام ہے، یہ دماغ کو پہلے بتائے گا طاقت کتنی چاہیے اس کے لیے. بالکل صحیح بات ہے. دماغ پھر اتنی توانائی آپ کو فراہم کرتا رہے گا اس یعنی پورے جسم کو، اور وہ توانائی آپ کے ہاتھ تک آتی رہے گی، آپ لکھتے رہیں گے. جب کام رک جائے گا تو توانائی بننا بھی بند ہو جائے گی. سید صاحب، مرد کو عورت کو خدا نے خلق کیا ہے، مگر ان کے اعضاء میں بڑا فرق رکھا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ قدرت کے منصوبے ہیں، اور مرد اور عورت دونوں جو ہیں نا، ان کے اعضاء ایسے بنائے گئے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوں. جی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نشانی ہے. یعنی عورت بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے. یعنی عورت کو کمتر مخلوق تھوڑی ہے، وہ بھی تو انسان ہے، میں بھی انسان ہوں. صحیح بات. لیکن انہیں خدا کے ایک منصوبے میں کام آنا ہے. بالکل. یعنی افزائش نسل کے کام آنا ہے تاکہ کرۂ ارض کے اوپر انسانی وجود موجود رہیں، نسلیں برقرار رہیں. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان دونوں کے اعضاء ایسے ہوں جو ایک دوسرے سے کمپیٹیبل ہوں. بات یہ کہ شریعت اور سائنس کی زبان جو ہے نا بہت دو ٹوک ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تاکہ کنفیوژن نہ ہو کسی کو. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم پروگرام کے اندر کچھ دائرے کے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں ان پروگراموں کو، تو ہم اس طرح سے بات نہیں کر سکتے، تو اس لیے مثالوں سے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. جی. تتلی کی میں بات کرتا ہوں، تتلی کی بات کرتے ہیں. جی. تتلی کیا ہوتی ہے کہ جب اس کو رس پینا ہوتا ہے پھولوں سے، جی، تو وہ اپنی زبان کو ایسے باہر نکالتی ہے، جیسے اسٹرا ہوتا ہے نا، آپ بوتل پیتے ہیں اسٹرا، تو نکالتی ہے، رس پیتی رہتی ہے پیتی رہتی ہے. جب وہ کام ہو جاتا ہے پورا، وہ زبان اندر سمیٹ لیتی ہے. تو اسی طرح کے ہمارے بھی کچھ اعضاء ہیں کہ وہ ایک وقت میں نظر آتے ہیں اور ایک وقت میں نظر نہیں آتے. تو اسی طرح اسی سے کمپیٹیبل خواتین کے اعضاء ہیں، کیونکہ ان دونوں کو مل کر افزائش نسل کا کام کرنا ہے. پھر اس میں ایک اور نشانی ہے خداوند تعالیٰ کی کہ یہ محبت کون پیدا کرتا ہے دلوں کے اندر. اچھا. بچوں سی محبت
میاں بیوی کے درمیان محبت، ماں باپ کے درمیان، ماں اولاد اور والدین کے درمیان محبت، یہ شفقت محبت کس نے دل میں پیدا کر دی؟ کہ جب انسانی بچہ آتا ہے دنیا کے اندر تو اس کے آنے سے پہلے اس کے کپڑے خرید لیے جاتے ہیں. صحیح بات ہے. وہ آتا ہے تو اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے سارے خاندان والے مٹھائی لے کے آ جاتے ہیں. اجنبی انسان وہ ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، لیکن یہ خدا بند تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ وہ بچہ جو ایک VIP کے طور پہ دنیا میں آتا ہے. ہر آدمی خوش ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر. اجنبی گزرے گا تو بچے کو پیار کر کے جائے گا. صحیح بات ہے. یہ خواتین ہیں، ماں ہیں، خالائیں ہیں، پھپھیاں ہیں، ان کے دلوں کے اندر اس کی محبت سمو دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو ذرا تکلیف نہ ہو. ہم اپنی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بچے کو ہم دیکھتے ہیں تو ذرا سا رویا تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں کہ اس کو فوراً یہ کس طریقے سے اس کی تکلیف دور ہو جائے. صحیح ایک بات پوچھنا چاہوں گا میں، ہمارے معاشرے میں اگر بچی پیدا ہوتی ہے لوگ زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ افسوس کرتے ہیں کہ یار بیٹی ہو گئی، بیٹا ہوتا تو مزہ آتا. تو یہ جو ہمارے یہاں اولاد کی پیدائش کا سلسلہ ہے، اس میں ذمہ داری کس کی ہے، مرد کی یا عورت کی؟ ذرا اس پہ ذرا اظہار خیال فرمائیں. یہ مطلب دیکھیں، آپ نے کہا ہم نہیں کرتے تو ہم تو کرتے ہیں، ہم اور آپ دونوں کرتے ہیں. ہمارے یہاں بچی پیدا ہو یا بچہ پیدا ہو ہمارے برابر ہے. یہ عام معاشرے کی بات ہے. ایک عام آدمی کی بات ہو رہی ہے. اور جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں اور پسماندہ معاشرے ہیں ہندوستان پاکستان کے، اس میں تو عورت کے اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس کے بچی ہونے والی ہے تو اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کو بھی مار دیا جاتا ہے، گولی مار دیتے ہیں. یہ ایک جہالت ہے جو پہلے عرب کے زمانے میں تو وہ گاڑ دیا کرتے تھے بچیوں کو، یہ مار دیتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں، ان کی وائف کی ڈلیوری ہونی تھی اسلام آباد میں، تو وہ پوچھنا چاہ رہے تھے ڈاکٹر سے کہ وہ جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا جسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکی ہے لڑکا، الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں. ہاں وہ ٹیسٹ بھی ہو گیا لیکن ڈاکٹر بتانے کو تیار نہیں تھا. CMH کی ڈاکٹر. اچھا. بہت قریدا. آخر ایک دن انہوں نے پوچھا کہ بھائی اس کو بتا دینے میں کیا رہ گیا؟ تو انہوں نے کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں ہم کسی کو بتاتے نہیں ہیں ماں باپ کو کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، ہمیں پتہ ہو جاتا ہے پہلے ہی. وہ ایک ٹیسٹ ہے، اس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے. تو ہمارے دوست نے پوچھا کیوں نہیں بتاتے؟ کہنے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دو انجام ہو سکتے ہیں. ایک تو اگر لڑکا بتا دیں ماں کو کہ لڑکا ہونے والا ہے تو ممکن ہے خوشی سے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے. اچھا. اور اگر یہ بتا دی جائے کہ لڑکی ہے تو ممکن ہے اس عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کو گولی مار دی جائے یا اس کے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا دی جائے کہ اس نے لڑکی کیوں پیدا کی. یہ جہالت آج بھی ہمارے معاشروں کے اندر موجود ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اندر عورت کا کوئی قصور نہیں، کوئی کردار ہی نہیں. لڑکا ہمارے حدیث وغیرہ کوئی ملتی ہے اس میں، رسول خدا کے حدیث، کسی امام کا قول اس سلسلے میں؟ نہیں، ائمہ کے قول تو بہت ہیں لڑکی کی اہمیت اور لڑکی کی اس کے اوپر. ہم چونکہ ذرا اور طرح سے بات کر رہے تھے نا کہ لڑکی اور لڑکے میں عورت کا کیا، لڑکی اگر ہوتی ہے تو عورت کا کیا قصور ہے. تو اس کو میں سائنٹیفکلی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں میں دو دو کروموزومس ہوتے ہیں. جو ہم کل جینس کی بات کر رہے تھے نا، تو ان میں جو افزائش نسل کے معاملے میں جو جینس کام آتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں، ایکس اور وائی. ایکس اور وائی. جی. اچھا، اب عورت کے اندر صرف دو جینس ہوتی ہیں لیکن دونوں ایکس ہیں. جی اس کی ٹھیک ہے نا. بالکل. مرد کے اندر ایکس جین بھی ہوتی ہے اور وائی بھی جین ہوتی ہے. تو جب وہ عمل مکمل ہوتا ہے اور یہ بچہ یعنی شروع ہو گیا، اس کی آغاز زندگی کا آغاز ہوا نہیں رحم مادر کے اندر. جی جی. تو اب یہ قدرت کے منصوبے ہیں. عورت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اگر مرد کا وائی جین جو ہے ایکس سے مل گیا جی جی تو دوسرے نتائج ہوں گے، اور اگر مرد کا وائی جو ہے اس کی وائی سے مل گیا تو دوسرے انہی کروموزومس کے ملنے سے طے ہوتا ہے کہ لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا. بالکل صحیح. اور یہ 2-3 مہینے کے اندر یہ طے ہو جاتا ہے. اور ایک خاص جین ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں SRY جین. وہ آن ہو جاتی ہے اور اس کے مطابق پھر ایک لڑکی بننے لگتی ہے. تو اس کے اندر عورت کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے لڑکی ہونے میں. جی. یہ سب کچھ شوہر پہ یا مرد کے اوپر
کی اپنی اوپر وہ ہوتا ہے، اور قدرت کے پھر منصوبے ہیں اپنے، اس کے مطابق لڑکی ہوتی ہے. لڑکی ہوتی ہے تو گھر رحمتوں سے بھر جاتا ہے، بے شک. لڑکا ہوتا ہے تو اور خوشیوں سے بھر جاتا ہے. لیکن ہمارے لیے اور آپ جیسے مطلب یہ کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہ تو رحمت ہی ہے. دونوں ہی رحمت ہیں خدا کی ہمارے بے لیے. شک. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام قرآن اور سائنس کا وقت اب ختم ہو چاہتا ہے. آپ کا میزبان اقبال ہے تنظیم اور محمد علی سید صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.